نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سورہ یوسف آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کا تعارف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. جو سورہ یوسف نام ہے وہ حضرت یوسف کا قصہ، کیونکہ اس سورہ میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے اس کے اوپر. ان کا یہ جو قصہ ہے یہ کسی اور سورہ میں نہیں آتا. حضرت یوسف کا قصہ کا نام اور سورہ میں مینشن ہوتا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ خاص کر اسی سورہ میں آیا ہے. یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں. اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سورہ ہے یہ ہجرت سے تھوڑا ہی پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ یہ مکی دور کے بالکل مکے کے آخری دور کی سورہ ہے. اور جیسے کہ آپ لوگوں میں سے اگر آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے تھوڑا بہت اس کے بارے میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکے کا جو آخری دور تھا نا وہ مسلمانوں کے اوپر بہت سخت دور تھا. کیونکہ اب آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مکے کے اندر 13 سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی. اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا. تو آپ سوچیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ پہ نبوت آئی. اب آپ تقریباً کوئی 50 51 52 سال کی آپ کی عمر ہے اور تقریباً 10 11 12 سال ہو چکے ہیں آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے. تو ان لوگوں کی جو آگے سے انکار کرنا اور ضد اور ہٹ درمی اور تکبر تھا نا، اس وقت وہ پیک پہ پہنچ چکا تھا. اور مسلمانوں کے اوپر مظالم بھی. اور آپ لوگوں کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ مکے کے اندر جو دور تھا نا اس میں مسلمانوں کو خاص کر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، آگے سے تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آگے سے تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اگر سوال نہیں ہے بیٹے تو پلیز مائک میوٹ رکھیں کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں پھر آتا ہے. تھینک یو. اچھا، تو آپ کو مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ آگے سے وہ بالکل بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے، چاہے ان کے اوپر کتنے ہی مظالم ڈھائے جائیں. تو اس وقت ان کے مظالم خوب بڑھ چکے تھے، سمجھ لیں کہ وہ پک چکا تھا معاملہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبکہ جو آخری دور تھا، یہ اس سورہ کے بارے میں خاص کر آتا ہے کہ یہ عام الحزن، جو غم کا سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک سال کو غم کا سال کہا تھا. کسی کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میم اس میں جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ تو بدر تک تھے. سوری. نہیں تھینک یو، بہت شکریہ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، جن کی کفالت آپ کو ملی تھی ان کے دادا حضرت عبد المطلب، جو کہ 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 سال کے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے بعد آپ کے چچا کو آپ کی کفالت دی گئی تھی. تو ان کا وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے سپورٹر تھے اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. اور قبائلی زندگی میں تو یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو بے شک کہ وہ خود ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلی سپورٹ کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ جو کہ ایک بہت ہی نوبل خاتون تھی اس وقت کی، اور بہت امیر خاتون تھی، اور آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی اور آپ کے ساتھ مطلب ایک انہوں نے عرصہ گزارا تھا، ان کی سپورٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا بھی انتقال دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہو گیا تھا. تو یہ بہت سخت وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنے گھر والوں سے بھی جدائی، آپ سوچیں اس کی بھی تکلیف تھی، اور آپ کو ایک جو تھا مکے کی طرف سے بھی ایک بہت ہی سخت وقت دیا جا رہا تھا. تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ حضرت یوسف کے کمپیریزن میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے والد سے جدا ہو گئے تھے، حضرت یعقوب سے. ان کو بھی جو سگے بھائی تھے انہوں نے جو تھا ان کے ساتھ برا کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتہ دار جو مکہ میں تھے وہ بھی ان کے اگینسٹ ہوئے تھے. تو یہ سورہ جب اس وقت نازل ہوئی ہے تو آپ سوچیں کہ مسلمانوں کو ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کو کرج دینے کے لیے کہ جو آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ والے معاملات ہو چکے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن اینڈ میں وکٹری آپ ہی کی ہوگی.
بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو پوری سورہ ہے یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مختلف پورشن میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن یہ والی جو سورہ ہے یہ ایک ہی سیٹنگ میں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف، اس سورہ کے اندر جو ہے وہ حضرت یوسف کا جو ان کی ایک تاریخی زندگی تھی، اور بالکل جس طرح سیریز آف ایونٹس ہوئے تھے کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، تاریخ کے مطابق جو ہے اس کے لحاظ سے یہ سورہ اس طرح سے نازل کی گئی ہے، اس میں ان کا قصہ پورا آیا ہے۔ اچھا بیٹا، ہم یہاں پہ اذان ہوئی ہے، اذان کے دوران کیونکہ بولتے نہیں ہیں تو ہم ایک بریک لے رہے ہیں۔ چلیے ہم آیا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے، یعنی قطع ہوئے پڑھے جاتے ہیں، توڑ بریک کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا معنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو احکام جو اس کے اندر قرآن کے اندر جو بھی احکام آئے ہیں، جو بھی باتیں آئی ہیں، وہ روشن واضح ہیں، ان کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آنے والی ہو۔ اگر آپ کو ڈیٹیل اس طرح سے پتہ ہے، آپ نے پیچھے سے پڑھ رکھا ہے، آپ حدیث کو جانتے ہیں، تو یہ بالکل واضح بات کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ روشن کتاب ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربوں میں بھیجے گئے تھے، تو یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، انہیں سمجھ آ سکے۔ کچھ لوگ اس چیز کی تعویل یہ بھی گھڑتے ہیں کہ یہ تو صرف عربوں کے لیے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے یہ تو صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور اگر آج کل کا دور دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مختلف زبانوں کو سیکھنا۔ انگریزی زبان تو ہمارے بالکل جو ہے بالکل فرض کی طرح سیکھی جاتی ہے، لیکن عربی زبان کو ہم اس طرح سے امپورٹنٹ نہیں دیتے، اور اس میں اس طرح کی تعویلیں لوگ نکال کر لے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، اور عربی زبان ایک بڑی فصیح، بڑی ایک ایسی زبان ہے جس میں بہت ڈیپتھ ہے، اس میں ایک لفظ کے بہت سارے میننگ ہے، ایک لفظ کو بہت سارے طریقوں سے پڑھا لیا جا سکتا ہے، اور اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو کہ اس کا معنی ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہ جو یہ سورہ ہے یہ نازل ہوئی تھی جبکہ کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آخر بنی اسرائیل جو کہ کچھ کے نزدیک جو ہے وہ فلسطین میں، کچھ کے نزدیک شام میں رہا کرتے تھے، وہ مصر کیوں شفٹ ہوئے؟ تو اب جب کہ یہ یہاں پر رہتے تھے، جو یہودی تھے اس وقت کے مدینے کے اندر 3 قبائل جو آباد تھے، جو وہاں رہتے تھے، ان کی جو زبان اب تھی وہ عربی تھی۔ تو ایک طرح سے جو پوچھنے والے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، یعنی کہ اب ہم تمہاری زبان میں تمہیں پورا قصہ سنا رہے ہیں بنا کر، تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے نبی، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان۔ احسن القصص کا مطلب ہے کہ جو بہترین قصہ ہے، بہترین سٹوری ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے لیے نا اب ہر چیز انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے، ہم اس کو ایز بہترین سٹوری یا بہترین بیان احسن القصص کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، ہمیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر بہت ہی کم ٹائم میں ہمیں پلیجر لینے کی عادت ہے کہ جی اچھا چھوٹی سی سٹوری پڑھ لی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، یا چھوٹا سا کوئی شارٹس ویڈیو دیکھ لی یوٹیوب کے اوپر صرف پلیجر کے لیے۔ ہمارے لیے یہ چیز امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک بہترین بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیوں کہہ رہے۔
آپ کا کیا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین بیان کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے نا اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں مطلب اللہ تعالیٰ یعنی اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے اس واقعے میں، حسد کا انجام اور صبر کرنے کا بہترین نتیجہ، تو اس لیے اسے کہا گیا ہے. ایگزیکٹلی، ویری ٹرو، تھینک یو سو مچ جویریہ، کہ ہمارے لیے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. کوئی مقصد ہونا چاہیے نا کوئی کام کرنے کا انسان کے لیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل زندگی ہم اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں بے مقصد کر رہے ہیں. لیکن حسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ بہترین بیان اس لیے ہے کہ جو حضرت یوسف کے اوپر گزری ہے وہ ہماری زندگیوں سے کس طرح سے ریلیٹڈ ہے، ہم کس طرح سے اس سے لیسنز لے سکتے ہیں. جیسے کہ مجھے بات کبھی نہیں بھولتی کہ ہمارے گھر پہ جو ایک میڈ ہوا کرتی تھی اس کی بچی تھی، وہ اب نارمل تھی اور وہ گھر سے نکل جایا کرتی تھی. تو اس کو باقاعدہ وہ اپنے پیر سے اس سے رسی سے باندھ کے سویا کرتی تھی. تو ایک دن وہ رسی کھول کے اور بچی چلی گئی اور پھر وہ کافی مہینوں تک نہیں ملی. تو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ میری بہن نے اس کو کہا تھا کہ حضرت یعقوب کی بیٹا بھی جو تھے نا حضرت یوسف، وہ بھی ان سے دور ہو گئے تھے. تو یہ لیسنز ہے نا ہمارے لیے. تو حضرت یعقوب نے کس طرح سے ریاکٹ کیا تھا، حضرت یعقوب کا کیا معاملہ تھا، یا حضرت یوسف جو چلے گئے تھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واپس ملا دیا تھا، اور خیر کچھ عرصے بعد اس کی بیٹی بھی الحمدللہ اس کو واپس مل گئی. تو یہ لیسنز ہیں ہمارے لیے جو کہ ہمیں سیکھنے کے لیے چیزیں ہیں قرآن کے اندر ہمارے لیے. تو اے نبی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے. جو غافلین لفظ آیا ہے یہاں پر اس سے مطلب ناواقف ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عربوں کا اس طرح سے کوئی انٹریکشن نہیں تھا بنی اسرائیل کی سے، تو انہیں نہیں پتا تھی کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں. جو کہ انہوں نے اصل میں سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا ان کا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان سے اس طرح کے سوال پوچھیں گے، اور بھی کئی جگہ اس طرح کے سوالات وہ پوچھوایا کرتے تھے، تو اگر ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے میم جواب نہیں دے پائیں گے. جی بتائیے بیٹے. میم میں نے سنا ہے کہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ کے پاس گیدر کر لیتے ہیں، یہ ٹرو ہے؟ میں نے بیٹا مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں پتا، میں نے کہیں یہ چیز نہیں پڑھی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں یس یہ میم میں نے بھی یہ سنا ہوا ہے. کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی محفل میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور بابرکت ہوتی ہے وہ محفل. ٹھیک ہے میم، اور آپ تھوڑے انگلش کے ورڈز یوز کر سکتی ہیں، مجھے عربی اور اردو اتنی اچھی نہیں آتی. بیٹے میں پوری کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ ہمارا یہ ہے ہی اردو میں تو اس لیے جو ہے باقی کی آڈینس کا پھر آپ کو ظاہر سی بات خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بیچ میرے خیال سے کوشش کرتی ہوں کہ بہت ساری میرے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں جو کہ آئی تھنک اردو پہ ذرا زیادہ میرا فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بتائیے اریبہ. جی میم، ویسے پہلے قرآن مجید ہوتا تھا، اب قرآن مجید ہے ہدایت کے لیے، تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یا دوسرے انبیاء کے دور میں کیا چیز ہوتی تھی جس سے لوگ ہدایت حاصل کر سکتے تھے؟ یہ 4 کتابیں اتری تھی نا، اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور جبکہ نبی جو ہیں وہ خود بھی ان لوگوں میں موجود ہوتے تھے ان کی اصلاح کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی انجیل اتری ہے، حضرت داؤد کے اوپر زبور اتری ہے، حضرت موسیٰ کے اوپر بھی تورات اتری ہے. تو پہلے بھی کتابیں اترتی رہی ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی بات کی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے. تو پہلے بھی ہدایات تو آتی رہتی تھی. قرآن ہمیشہ سے مطلب جیسے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے کیسے کلام کرتے تھے؟ دوبارہ بتائیے گا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کیسے کلام کرتے تھے؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی نازل ہوتی تھی. ان کے اوپر بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور ہے نا ابھی ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ان کے اوپر بھی وحی نازل ہوتی تھی. اوکے. تو اے نبی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے. اب کچھ امپورٹنٹ بات بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے اس سورہ کی، کہ جو کفار مکہ تھے
جو مدینے کے یہودی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم نبی، اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے کہا کہ اگر یہ اپنے آپ کو سچے نبی کہہ رہے ہیں تو یہ پھر ان کو پتا ہوگا کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ مصر کیوں آئی تھی. تو اس کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہ یہ تو اصل نبی نہیں ہے، تو انہیں تو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ بنی اسرائیل کیوں مصر گئی تھی. اور اگر ابھی تو یہ شاید اس بات کو ٹال مٹول کر دیں اور پھر کسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے شاید کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی تاکہ پتہ چل سکے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے، ان کو وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ بیان کیا. تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی اور یہ باتیں غور سے سنیے گا، یہ چیزیں آپ کو آگے ہیلپ کریں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق، اور کچھ کے نزدیک ایک اور جو ان کی وائف تھی ان سے آگے جا کے ان کی نسل میں حضرت شعیب بھی ہوئے. لیکن حضرت اسماعیل پہلے بڑے بیٹے تھے جو کہ حضرت سارہ سے تھے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق جو تھے ان کی بشارت دی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ابھی سورہ ہود میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ جب وہ فرشتے آئے جو کہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ پہلے آ کے انہوں نے حضرت ہاجرہ کو، حضرت سارہ کو یہ بشارت دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم کے بیسیکلی دو بیٹے تھے، دو بیویوں سے، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے. اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ میم وسلم حضرت اسماعیل. جی بیٹے بتائیے. سوری میں نے آپ کو سے انٹرپٹ کیا، لیکن میں نیو ادھر تو مجھے نا کلاسز کی ٹائمنگ نہیں پتا. ماما نے مجھے جوائن کروایا تھا، مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں. اٹس اوکے، انشاءاللہ ہماری ہر سنڈے پاکستان ٹائم 2 سے 3 کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ والی ڈیٹ سائڈلی بیٹا آپ واٹس ایپ پہ مجھے نا پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کلاس کا ایک وہ جاتا ہے، کنٹینیوٹی میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، ان میں بہت سارے پروفٹس آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے ان میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اور بنی اسرائیل کو یہ بھی جلن تھی کہ تمام ہم انبیاء جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری نسل میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انتظار میں تھے ایک نبی آنے کے، لیکن وہ کہتے تھے اگر آئیں گے بھی تو ہمیشہ ہمارے میں نبی آئیں، تو اس دفعہ بھی ہمارے میں سے ہی نبی آئیں گے. بنی اسرائیل یعنی کہ چلڈرن آف اسرائیل، حضرت یعقوب جو تھے یہ ان کا لقب تھا. اسرائیل یعنی کہ حضرت اسرائیلی کے بیٹے، ان کے بچے. ان کے 12 بیٹے تھے، اور جو تھے 10 جو تھے وہ اور بیویوں میں سے تھے، اور 2 جو تھے حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین، یہ ایک اور بیوی میں سے تھے. حضرت یوسف ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے. ایک چھوٹا سا اوور ویو دے دیتی ہوں جو کہ ہم انشاءاللہ آج اس سورہ میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے جو 10 تھے ان کے اندر جو تھی حضرت یوسف کے لیے ایک بڑی ایول فیلنگ ڈیولپ ہو گئی کہ وہ انہیں لگتا تھا کہ حضرت یعقوب ان کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، ہمیں امپورٹنس نہیں دیتے، جس کے لیے انہوں نے ان کے اگینسٹ پلاٹ کیا، ان کی قتل کی سازش کی، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہیں کرو، کسی کنویں میں ڈال دو. اس کے بعد جو ہے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا حضرت یوسف کو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مصر کے اندر جو ہے بہت عزت بہت اکرام ان کا ہوا کافی عرصے کے بعد جا کر. انشاءاللہ یہ ساری آج ہم ڈیٹیل آج پڑھیں گے اور باقی کی کلاسز میں. اور اس کے بعد جب وہاں پہ انہیں اقتدار مل گیا تو اس کے کچھ سالوں کے بعد حضرت یوسف جو تھے وہ اپنے بھائیوں اور حضرت یعقوب کو وہاں پر لے آئے تھے مصر کے اندر. حضرت یوسف جو تھے جیسے کہ میں ہمیشہ پہلے بتاتی ہوں، یہ ایجپٹ کا ایریا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سٹار ہے، یہ مصر کے اندر تھے. آج کا اگر آپ میپ دیکھیں تو اس کے مطابق حضرت یوسف جو تھے وہ مصر کے ایریا میں تھے، اور حضرت یعقوب جو تھے وہ فلسطین کے اندر تھے، کچھ کے نزدیک سیریا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں.
آگے چلتے ہیں، اب حضرت یوسف کا قصہ باقاعدہ سٹارٹ ہونے لگا ہے. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا ابا جان، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک فرینڈشپ ہے حضرت یعقوب کی اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کی، ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف جو کہ کبھی چھوٹے بچے ہی تھے، ٹینز میں ہی تھے، وہ آئے ہیں. کچھ کے نزدیک جو تھے وہ زیادہ چھوٹے تھے، ڈفرینٹ روایتیں ہیں اس کے بارے میں. تو وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک ڈریم دیکھا ہے جس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 سٹار 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ٹیچر جی بتائیے زویا. ٹیچر میں نے سنا تھا کہ وہ جو 11 ستارے اور جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کر رہے تھے، یہ میں نے سنا تھا. نہیں بیٹے، دیکھیے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے سب سے اوتھینٹک سورس تو قرآن اور سننا ہے نا، یہ یاد رکھیے گا. ہر چیز کے لیے دلیل قرآن اور سنت ہوتی ہے، اور جب آپ کو قرآن میں کوئی چیز لکھی ہوئی مل جائے یا صحیح حدیث کے اندر آپ کو کوئی چیز لکھی ہوئی مل جائے تو اس کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے. ان 11 ستاروں کا جو مطلب تفاسیر میں ہم پڑھتے ہیں جو 11 ستاروں کا مطلب تھا، اور آگے جا کے بھی ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ان 11 ستاروں کا مطلب تھا ان کے 11 بھائی، سورج حضرت یعقوب، اور چاند ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت یعقوب کی. تو وہ سب مل کے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت اعلیٰ مقام دیا تھا. جی بتائیے رائبہ. میم آپ نے کہا ہے کہ چاند جو ہے ان کی بیوی تھی، اور بیوی وہ تھی جو حضرت یوسف کی وائف تھی. نہیں، میں نے یہی کہا حضرت یعقوب کی بیوی، ان کی والدہ، حضرت یوسف کی مطلب والدہ. حضرت یوسف کی اسٹیپ مدر ہے، حضرت یوسف کی مدر. اسٹیپ مدر، اسٹیپ مدر. اوکے، ٹھیک ہے، تھینک یو. کیونکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بنیامین جو تھے ان کی ولادت ہوئی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ کا، حضرت یوسف کی والدہ کا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے. حضرت یوسف اور بنیامین جو تھے وہ ایک ہی والدہ سے تھے. تو جب ان کی ولادت ہوئی بنیامین کی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس سے جو مراد ہے ان کی 11 بھائی اور حضرت یعقوب اور ان کی جو والدہ تھی حضرت یعقوب کی جو بیوی تھی، تو وہ ان کو سجدہ کر رہی ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یعقوب نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک کتنا اچھا خوبصورت کنیکشن ہے باپ بیٹے کے دوران. ماں باپ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہونا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمیں اس کے اوپر انٹینشنلی بڑا خاص سوچ سمجھ کے اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. تو یعقوب نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. میم اس پچھلی آیت میں جو آیا کہ وہ سجدہ کر رہے تھے، تو کیا اس سے یہ مراد تھی کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے جا کے بادشاہت مل گئی تھی بادشاہت تو اور پھر بیسکلی جو نبوت تھی، ہم آگے جا کے ابھی اس کے بارے میں جب یعقوب جو ان سے کہیں گے اس میں ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ بیسکلی جو نبوت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، ایک مقام عطا کیا تھا انہیں. تو اس کے بیس پہ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جیلس تھے ان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو وہ انہیں خواب نہ بتائیں. ہاں، تو یعقوب نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اپنے خواب اپنے بھائی کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے 2 لیسنز ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو. میم میرے مائنڈ میں ایک آ رہا ہے پوائنٹ، بتائیے. وہ یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے.
ایکسلنٹ. شفقت آپ نے میری کوئی سلائڈس تو نہیں دیکھ لی؟ No, ma'am. نہیں, تھینک یو سو مچ. بالکل آپ نے صحیح کہا. جو ہمارا پہلا لیسن ہے وہ سب سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں ایکسٹینڈڈ فیملی, کزنس, فرینڈس تو بہت دور کی بات ہے, یہ سگے بھائیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت یعقوب نے فرمایا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گناہ بھی اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی کریں تو ہم سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. ہر جگہ فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, کوئی انسٹاگرام, کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں, کوئی ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم اپنی تصویر لگاتے ہیں, ہم کہیں کسی ویکیشن پہ جا رہے ہیں ہم اپنی تصویر لگاتے ہیں, ہم کسی دوست سے مل رہے ہیں ہم تصویر لگاتے ہیں. کئی لوگ تو بالکل ہی جھوٹ بالکل گھڑے ہوتے ہیں, ہم سیلون جا رہے ہیں تو ہم اپنی تصویر لگا رہے ہیں, ہم کسی شاپ پہ گئے ہیں کچھ کھانا لینے یا کوئی کپڑے کی چیز لینے ہم وہ لگا رہے ہیں. ہم تو اپنی خبریں پھیلا دیتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگیوں میں وہ والی برکت نہیں رہتی. پھر ہم کمپلینٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو صحیح نہیں ہوتا, میں تو جو بھی کام کرنے لگتی ہوں اس میں کوئی نہ کوئی روڑے اٹکانے لگ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, یا نظر لگ جاتی ہے یا حسد ہوتا ہے. ہم نے تو آج کل اس چیز کو ایسے بنا لیا ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی چیز کو پرائیویٹ نہیں رکھتے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میم اگر ہم لوگ جیسے کوئی دین کا کوئی علم سیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کسی جگہ پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ سیکھ رہے ہیں, اس کی انفارمیشن دوسروں تک بھی پہنچے. یہاں پہ اگر ہم لوگ اپنے دین پہ ایکٹ کرنا شروع کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم چیزیں لگاتے ہیں, مطلب دینی باتیں, تو کچھ لوگ اس پہ بھی یہ باتیں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تم پریٹینڈ ایسے کر رہے ہو لیکن ایکچوئل میں تم ایسے ہو, تو اس میں وہ کس چیز طرف جائے گا؟ مناہل آپ کی نا, میں نے ابھی جیسے ابھی پچھلے لیسن کی جو ہم نے شیئر کی نا سورہ ہود کی, کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کوئی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ان کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں نا, پھر تو آپ دین پھیلا رہے ہیں, آپ بلا جھجک پھیلائیں. آپ کو پتہ ہے میری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے, نہ کہ اپنے آپ کو کوئی نیک انسان دکھانا. انسان اپنا بہترین جج ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی اگر کوئی اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی زندگی یہ ہے یا ایسی کوئی بات ہے, آپ کو اس چیز کے بارے میں بودر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں تو میں وہ کر رہی ہوں کہ جو انسان, یہ تو جو آپ نے بات کی وہ تو آپ دین کا علم پھیلا رہی ہیں نا, اور اپنی نیک نیتی کے ساتھ پھیلا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہیں, تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات تو میں وہ کر رہی ہوں کہ جو ہم اپنے تمام تر معاملات لوگوں تک پہنچانے شروع کر دیتے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, اور یہ کئی لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں, کچھ شیخ البانی کے نزدیک یہ صحیح ہے, کچھ کے نزدیک یہ ضعیف ہے, لیکن بڑی پاورفل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو نا, جس چیز کا ارادہ کر کے اس کو اچیو کرنا چاہتے ہو, تو اس کو پرائیویٹ رکھو. کیونکہ جس انسان کو بھی بلیسنگ عطا کی جاتی ہے نا, اس سے حسد ہوتا ہے, لوگوں کو اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے ایکشن یہ ہے کہ اپنے معاملات کو پوشیدہ رکھیں. کیپ یور میٹرز پرائیویٹ. دوسروں میم تک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی بتائیے. میم اگر مطلب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے آگے جا کر کیا بننا ہے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا کچھ بھی جو ہم نے بننا ہوتا ہے, تو کیا یہ بھی مطلب ہمیں سیکریٹ رکھنا چاہیے؟ یہ شو آف نہیں ہے. کیپ اٹ پریسائز. بس جتنی انفارمیشن ضروری ہے اتنی دیجیے. پھر میں نے آگے اسپیشلائزیشن کرنی ہے, آگے فلاں انسان جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ لنڈن جا رہا ہے, وہ فلاں یہ کرنے جا رہا ہے, یا میں نے فلاں یونیورسٹی میں پھر اس کے بعد یہ کرنا. اپنے پورے پلانس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے کسی نے کچھ پوچھا, آپ نے ایک شارٹ آنسر دے دیا کہ جی یہ ہے, باقی اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. کیپ اٹ جیسے شارٹ آنسر. جی بتائیے. میم جیسے یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں یا اپنے اچیومنٹس شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ, جیسے ہم نے کچھ اچیو کیا ہے تو ہم اگر اس کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں لائک اپنے فرینڈس کو, تو وہ بھی نہیں بتانا چاہیے. اپنی اچیومنٹ اپنے تک رکھیں. ہمیں نہیں پر اب یہ دیکھیں نا, حضرت یوسف کو کہا کیا کہا جا رہا ہے, انہوں نے تو ایک خواب دیکھا ہے.
اور اس خواب کا، کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب اب آگے جا کے ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں نبوت انشاءاللہ تمہارے اوپر اپنی جو ہے نعمت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کریں گے، جیسے کہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا پہ کی، حضرت یعقوب پہ، حضرت اسحاق پہ. لیکن فوراً کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا اس کا. میم جیسے آج کل حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک فلم بنی ہے، وہ سیریز دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھنی چاہیے یا اس کو دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ ان کے جیسا بالکل بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو پلیز بالکل کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ اگین یہ فقہی مسئلہ ہے، تو فقہی مسئلوں میں یوزلی بہتر یہ ہے کہ جو اسکالرز ہیں ان کی اوپینین لی جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم بیسکلی مختصر تفسیر پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، میم بتائیے آپ کا سیمسنگ ایس ایم بڑا لمبا نام ہے. میرا نیم علیحہ ایکچولی. سوری، علیبا، علیحہ. علیحہ، اوکے. میم میں ابھی 7th گریڈ میں ہوں، تو میں جب 1st گریڈ میں تھی مجھے نا لوگ بلی کرتے تھے، لائک full on bullying. They would make me cry. I would cry all the time. اور جب میں اسلام کی بات پھیلاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ کیا اتنی دینی بن رہی ہو، بلا بلا بلا. اور پھر میں نے میں اللہ سے ایک وے میں دور ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے پھر فرینڈشپ توڑ دی. آئی ہیڈ ایشوز، اور پھر تب میں اللہ سے پھر بھی دور ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے دور کر دیا تھا. مجھے قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، مجھے نمازوں پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، تو میں اسے کیسے کروں؟ بیٹا دیکھیے، اگر کوئی انسان آپ کے بارے میں، آپ کے والدین کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو کیا آپ اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ایمان ہے، ٹرسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. کوئی انسان آپ کے بارے میں، آپ کے اپنوں کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے، لیکن ہم دین فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا ایک بائسڈ ہمارا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ غیب میں ہیں اور ہمارا غیب پہ ایمان ہے. جسٹ بیکاز کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے انہیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بے نیاز ہے کہ ہمیں چھوڑنا ان کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دینا. اس چیز سے ڈرنا چاہیے. تو جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑتے، کسی کے کچھ کہنے پہ ہم ایون اپنے بیسٹ فرینڈس کو بھی نہیں چھوڑتے جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، تو ہم اپنے دین کو. بیٹا پلیز مائک میوٹ رکھیے. صحیح کہہ رہی ہوں نا بیٹا؟ اگر تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی میرے گھر والوں کو برا کہتا ہے اور میں ان کو نہیں چھوڑ رہی، وہ انسان غلط ہے جو غلط کہہ رہا ہے، تو میں اپنے اللہ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جو کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے پرووائڈ کیا ہے ہر چیز کے لیے، جو آج بھی میرا خیال رکھ رہے ہیں. آج آپ کو اس کلاس میں کون لے کر آیا ہے؟ یہ اتفاق تو نہیں کہ آپ کے سامنے سورہ یوسف سٹارٹ ہونے لگی اور آپ کے سامنے یہ اس کا لنک آ گیا، آپ کو انوائٹ، آپ کے ساتھ یہ شیئر ہوگی پوسٹ اور آپ کی والدہ نے آپ کو یہاں پہ بھیجا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. ایوری تھنگ از پری پلانڈ. اگر وہ آج بھی آپ کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا خیال کر رہے ہیں تو پھر سجدہ تو بنتا ہے، پھر تو ان کی اطاعت بنتی ہی بنتی ہے. جو کھانا دیتے ہیں، جو رزق دے رہے ہیں، جو زندگی کی ہر آسائش دے رہے ہیں، جو ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو مطلب اگین ہر ایک کی آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کو اتنا نواز رکھا ہے، جنہوں نے آپ کو اتنی لونگ مدر دی ہے کہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، کسی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے نا، تو ان کو تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں ہے، چاہے دنیا میں کوئی کچھ بھی کہہ دے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ فار یور کویشچن سے اوروں کے لیے بھی بہت ساری گرہیں کھلتی ہیں. آگے چلتے ہیں. میم جی اریبا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم میں کہہ رہی تھی اگر آپ سے کچھ پرسنلی ڈسکس کرنا ہو تو میں کہاں کر سکتی ہوں؟ آپ جو واٹس ایپ گروپ آپ نے جوائن کیا ہے اس میں جو ایڈمن میں نمبر ہیں تو ان پہ آپ اپنا میسج کر سکتی ہیں. اوکے، تھینک یو. تو اپنے معاملات کو اپنے تک پرائیویٹ رکھیں،
اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے خود سے تو کیپ اٹ پریسائز، چھوٹے آنسرز بس، کہ ٹھیک ہے میڈیکل میں جا رہے ہیں یا فلاں چیز کر رہے ہیں یا کوئی بھی کسی کی شادی کوئی منگنی کچھ بھی ہے، ایک چھوٹا جواب دے دیں. آگے چلتے ہیں، اور ہمارا جو اس کا اسی میں سے جو سیکنڈ لیسن ہمیں ملتا ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ نبی ہیں اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. یعنی کہ ہم کئی دفعہ جو ہے نا کہتے ہیں نہیں ہمارے خاندان کا کوئی شخص غلط نہیں ہو سکتا، یا میرا بہن بھائی کبھی غلط نہیں ہو سکتے، یا میرے بچے نہ وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ جو حضرت یعقوب ہیں وہ بلیم شیطان ہی کو کر رہے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان انسانوں کو بہکا دیتا ہے. تو ایک ہوتا ہے نا اندھا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر بھی. جو بھی بات حق ہے سچ ہے وہ کی جائے، جیسے کہ سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. نو میٹر واٹ، حق اور سچ بات انسان کہے. ہمیں جان بوجھ کر غلط طریقے سے اپنوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. جو بات سچ ہے جو بات حق ہے اس پہ قائم رہیں. آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا. اب انہوں نے اپنا خواب سنایا ہے اور آگے سے حضرت یعقوب نے کہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر مت کرنا، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی بتا دیا ہے اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، یعنی کہ تمہیں چوز کرے گا ایز اے نبی، اور تمہیں سکھائے گا تعبیر احادیث. کچھ کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتانا، اور اس کا مطلب علم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ علم عطا کریں گے. تعبیر احادیث میں سے علم، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمپلیٹ کریں گے اپنی بلیسنگز آل یعقوب کے اوپر، یعنی کہ جو ان کی حضرت یعقوب کی جو آل ہے ان کی اولاد ہے. جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اہتمام کیا، اپنی نعمت کا ان کی اپنی بلیسنگز کمپلیٹ کی، فرمایا آپ کے آباء و اجداد پر، تیرے آباء و اجداد یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر، یقیناً تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے. اچھا بیٹے ابھی ہماری 6 آیتیں ہوئی ہیں اور 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہو گیا ہے، تو ہماری ابھی کچھ آیتیں رہتی ہیں. تو از اٹ اوکے اف آئی کنٹینیو؟ اور پھر میں انشاءاللہ اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے کلاس تو وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر آپ یوٹیوب پہ بعد میں دیکھ لیجیے گا. اگر جو کنٹینیو کر سکتے ہیں وہ میرے ساتھ کنٹینیو کر لیں. از دیٹ اوکے کہ میں کنٹینیو کروں؟ جی جی میم. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Yes, ma'am. Continue kar lena. Yes, ma'am. Yes, ma'am. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. لقد كان في يوسف وإخواته آيات للسائلين. جی میم جی جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم پچھلی آیت میں وہ جو منتخب کیا جا رہا ہے وہ عام بندوں کے لیے بھی ہے یا پھر نبیوں کے لیے؟ نبی حضرت یوسف سے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ آپ کو وہ منتخب کر لیں گے، آپ کو چوز کر لیں گے نبیوں کے لحاظ سے، کیونکہ باقی بیٹے بھی ہیں نا ان میں سے آپ کو چوز کیا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. سر میم وہاں پر نعمت تمام کرنے والی بھی بات ہے نا، تو وہ ایسے ہم ان کو جنرل نہیں لے سکتے. بیٹے یہ آپ سمجھ لیں ایک مکالمہ ہو رہا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے بتا رہے ہیں کہ یہ بات دونوں باپ بیٹوں کے درمیان میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اوکے میم، جزاک اللہ. تو یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. یعنی کہ انہوں نے، جب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے سوال پوچھوایا تھا یہودیوں نے کفار مکہ کے تھرو، اور کفار مکہ نے جب ان سے یہ سوال پوچھا کہ بھئی یہ کس طرح سے مصر گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کا جو یہ قصہ ہم یعنی کہ بیان ہو رہا ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے بھی. یعنی کہ جو بہت ہی امیزنگ کمپیریزن آپ یہ دیکھیں اس وقت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی.
جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، آپ کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اس سے کچھ پہلے ہی ان لوگوں نے، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے باقاعدہ، مشرکین مکہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم سب قبیلے والے مل کر، ہمارے ہر قبیلے میں سے ایک بندہ جائے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کرنے کی، ان کو شہید کرنے کی سازش کر لی تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی منصوبہ بندی کی تھی ان کو قتل کرنے کی۔ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر رشتہ دار ہی تھے نا، ان کے چچا وغیرہ ہی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جانا پڑا تھا، اور حضرت یوسف کو مصر جانا پڑا تھا، ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا نا کہ یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کے جو قصہ ہے، اس میں پوچھنے والوں کے لیے بھی بہت نشانیاں، کہ یعنی کہ جو تم کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ حضرت یوسف کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ تو آپ کو بھی مدینہ جانا پڑا، حضرت یوسف کو بھی مصر جانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں فتح نصیب ہوئی، اور حضرت یوسف کو بھی آخرت میں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت یوسف بھی وہاں کے جو تھے، انہیں بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکرام دیا، اور بڑی ہائی پوزیشن مصر کے اندر ان کو مل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے وقت فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ تو ان کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں، جو یوسف کے ساتھ ہوا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ اب چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ تو ہے ہی، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو ان کے بھائی تھے حضرت یوسف کے، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ جو حضرت یوسف ہے، ان کے بھائی جو بنیامین تھے، انہوں نے کہا یہ حضرت یعقوب کے بارے میں، حالانکہ حضرت یعقوب کے بارے میں جو ہے قرآن میں جب بھی والدین کے بارے میں ذکر ہوتی ہے، he was one of the best fathers، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ناانصافی کرتے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ لیکن جن لوگوں کے انسان میں، انہوں نے کہا نا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، یعنی کہ وہ شیطان کے کہے سنے میں ہیں، ان کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، مطلب ہم اتنے سارے بیٹے ہیں، جوان ہیں، اور ہم ایک طاقتور جماعت ہے، ہم ان کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں چیزوں میں، لیکن امپورٹنس جو ہے ان کو وہ زیادہ عزیز لگتے ہیں، یقیناً ہمارے والد سری غلطی پر ہیں۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ چنانچہ قتل کر دو یوسف کو، یا اسے پھینکاؤ دور کسی علاقے میں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، اپنے آپ کو کنونس کرتا ہے غلطی کے اوپر، اور پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ وہ حق پہ قائم رہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا پلان کیا ہے، قتل کر دو یوسف کو، یا اسے پھینکاؤ دور کسی علاقے میں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ جو ہے وہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو، اور ڈال آؤ اسے کسی گہرے کنویں میں، اٹھا لے جائیں گے اس کو کوئی قافلے، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اس سے ہمارے لیے کیا لیسن نکلتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے نا، تو دشمنوں میں سے کسی کے بھی دل میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے تو سوچ لیا تھا قتل کر دو یا کہیں دور کے علاقے میں پھینکا، لیکن ان میں سے کسی ایک بندے نے کہا، جو بھی ان کے بھائیوں میں سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیونکہ وہ اس پلاٹ کے حصہ، ظاہر سی بات ہے جو بھی شخص ہے وہ اس پلاٹ کا حصہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ان کا نام مینشن نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں قرآن میں جو بھی انفارمیشن آتی ہے نا وہ بڑی پریسائز ہوتی ہے، بڑی ٹارگیٹڈ ہوتی ہے، بس جس شخص کی ضرورت ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس پورے قصے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ہی کا نام یاد ہوگا، اور کسی کا نام مینشن نہیں ہوا، کیونکہ وہ irrelevant انفارمیشن تھی، ضروری نہیں تھی وہ چیز جاننی۔ تو کہاں ان میں سے جی بتائیے فضا۔ میم اس پہ تو ایک مووی بھی بنی ہوئی تھی نا یوسف علیہ السلام پہ، تو وہ کیا دیکھنی چاہیے ہمیں، وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟
بیٹی یہ فقہی مسئلہ ہے، آئیڈیلی بہتر یہ ہے کہ کسی اسکالر سے اس طرح سے پوچھا جائے. ہم آئیڈیلی تفسیر پہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے دل میں ہی رحم ڈال دیا اور ڈالا گہرے کنویں میں. اٹھا لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اب وہ گئے ہیں حضرت یعقوب کے پاس اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اب جا کے انہیں ذرا کنونس کرنا شروع کر رہے ہیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کچھ چر چرگ لے گا اور کھیل کود لے گا. مطلب ہم ذرا پکنک ٹائپ پہ جا رہے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ یوسف کو بھیج دیں اور وہ ذرا کھا پی لے گا، کھیل کود لے گا ہمارے ساتھ. ایک بڑا کیجول سا ماحول بنا کے بات کی جا رہی ہے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب آپ فکر نہیں کریں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، آپ بس اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے مائنڈ سے پلے کیا جا رہا ہے کہ پہلے بات یہ کی ہے کہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ہمارے اوپر، ہے نا. ایک جا کے بندہ فوراً مدعا بیان کرتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں یہ چیز سیکھنے کے لیے ہمیں کیا مل رہی ہے کہ کئی دفعہ انسان اٹیکنگ موڈ میں جاتا ہے اور جا کے بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ لگتا ہے آپ یقین نہیں کرتے ہم پہ، آپ ہمیں کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. آپ یہ سوچ دیکھیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. اب حضرت یعقوب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ. یعنی کہ مجھے ذرا افسوس سا ہوتا ہے اس کی جدائی کی وجہ سے، میں ذرا اندیشے میں ہوں، ذرا گھبرا رہا ہوں، ذرا پریشان ہوں کہ مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے. ان کو اتنی محبت تھی اپنے بیٹے سے کہ انہیں یہ چیز یہ سوچ ہی پریشان کر رہی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی چلے جائیں. تو مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب کو خواب میں بھی آیا تھا کہ ان کے اوپر بھیڑیا اٹیک کر رہے ہیں حضرت یوسف کے اوپر، واللہ عالم. تو اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو، یعنی کہ تم اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہو اور اس کے اوپر کوئی بھیڑیا اٹیک نہ کر دے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے. مطلب ہمارے ہوتے ہوئے کیسے کوئی اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ میم جی بتائیے. میم کیا سچ ہے کہ حضرت یعقوب واقعی ڈیفرنس رکھتے تھے اپنے باقی بیٹوں میں اور حضرت یوسف میں؟ بیٹا میں نے اگین جیسے پہلے مینشن کیا کہ قرآن میں جو آئیڈیل پیرنٹس کے بارے میں جب بات آتی ہے نا، پیرنٹس سے ریلیٹڈ، تو حضرت یعقوب کا اکثر ذکر آتا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کوئی اس طرح سی کوئی ان کی کوتاہی یا اس طرح کی کوئی کمی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایز اے پیرنٹ مینشن کریں. تو ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت یعقوب جو کہ خود نبی تھے تو آئی ایم شیور ان کی براٹ اپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ایک بچے کو کسی اور طریقے سے پال رہے ہیں، ایک بچے کو کسی اور طریقے سے پال رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہاں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ایک بچے کے بارے میں زیادہ پروٹیکٹیو اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ باقیوں کا رویہ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال نبی تھے، ان لوگوں کی تو اپنی ایک انسائٹ ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نا انصاف تھے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے ان کی اپنی سوچ اس طرح کی تھی. اور آپ سینس کرتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ سینس کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ کے سامنے 2 بچے کھیل رہے ہوں 4-5 سال کے، تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کون انصاف کر رہا ہے اور کون نا انصافی کر رہا ہے. پتا چلتا ہے نا ہمیں. یس میم. ایگزیکٹلی. تو وہ باپ تھے اور وہ نبی تھے، تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ ان لوگوں کے درمیان کس طرح سے چل رہی ہے بات. پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے، سوری میں پہلے آیت پڑھ لوں. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پہ متفق ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کر لیا کہ اسے ڈال دیں کسی گہرے کنویں میں، اور ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے انسان کے ہر عمل کو غور سے دیکھ رہے ہیں. تو جب انہوں نے، اب آپ سوچیں کہ ان کو گہرے کنویں میں ڈالا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا وحی کر رہے ہیں اس وقت؟ وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کو ان کی یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. وہ ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم گرو گے تمہیں چوٹ نہیں لگے گی، کوئی بات نہیں، یا ابھی کوئی آئیں گے تمہیں نکال دیں گے، تم پریشان نہیں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کئی سال بعد کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، یہ جو کر رہے ہیں نا تم انہیں جتلاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ یہ سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر چیز پہ، جو کہ ہم آگے بھی آیت میں پڑھیں گے، کہ کیا کنٹرول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے معاملات میں، اس کائنات کے اوپر، ہماری زندگیوں کے اوپر. کتنی کیلکولیٹڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم جو ہوتے ہیں پریشان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور فلاں چیز ہو گئی، اب کیا ہوگا، اب ہم کیسے کریں گے. ہمارے جو تعلق ہے نا وہ اس رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اسٹرانگ اس رب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے جو کہ جن کے لیے یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کے کہتے کہ پوری کائنات کے لوگوں، تمام دنیا کے لوگوں کے جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہیں اسے پلٹ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے، وہ ہر چیز کے خالق، مالک، رازق ہیں، تو ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو جب انہیں کنویں میں، آپ سوچیں حضرت یوسف کو ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وحی کیا کر رہے ہیں کہ یوسف کو وحی کی کہ تم ایک دن ان کو، کئی سال بعد کی بات بتا رہے ہیں ان کو کہ تم ان کو یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے، اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم سے کون بات کر رہا ہے. میم ایک وجاءوا کوشچن ہے. آباهم عشاء يبكون. جی بیٹا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا تو بیچ میں اس وجہ سے انٹرپٹ نہیں کرتی. بتائیے. میم جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اکثر ہم گناہ کر لیتے ہیں اور انٹینشنلی کرتے ہیں کہ بعد میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں؟ اور ان کی معافی ویسے ہوگی کہ جیسے ہم انجانے میں کوئی گناہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں؟ کیا بیٹا معافی میں کوئی فرق ہوگا؟ یہ چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر بتا سکتے ہیں بیٹے. انسان کی اپنی، ہم جو بات کر سکتے ہیں وہ نیت کے اوپر کر سکتے ہیں کہ انسان نے کتنی خلوص نیت کے ساتھ، یا وہ کتنا پشیمان ہے، کتنا شرمندہ ہے اپنی اس کی ہوئی حرکت کے اوپر. کیا وہ واقعی اس چیز کو گناہ یا غلطی مان رہا ہے، یا پھر وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے اس وقت غلطی کی تھی، مجھے پتا ہے وہ غلط بات ہے، چلو میں اس وقت معافی مانگ رہا ہوں، جیسے کہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ بعد میں نیک بن جانا. تو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے جج تو ہم نہیں ہیں، کیونکہ جج صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لیکن ہاں، خلوص نیت ہماری اپنی ہے کہ ہم کتنی اس چیز کو، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، بے شک اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں انسان کو سیریس ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ یار کاش میں نے یہ حرکت کی نہ ہوتی، یہ کیا ہو گیا مجھ سے. تو آپ کی خلوص نیت میٹر کرتی ہے. معاف کرنا نہ کرنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ بہترین جج ہیں، وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے. اب ان کو ڈال دیا ہے کنویں میں، اور اب روتے ہوئے نیک بن کے آ گئے کہ یہ اپنے والد کے پاس. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انہوں نے کہا ابا جان، ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں. مطلب اگین وہی اٹیکنگ طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ مانیں گے تو نہیں، چاہے ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہوں. یہ انسان کی چلاکیاں، چلتر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے. حضرت یعقوب نے فرمایا واقعہ یوں نہیں،
اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نبی ہیں، ان کو حضرت یوسف اپنا خواب بھی سنا چکے ہیں، اس کی تعبیر بھی انہیں بتا چکے ہیں کہ تمہیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کریں گے، تو وہ نبی، ان کو آئیڈیا ہے کہ بات یہ نہیں ہوئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا واقعہ یوں نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کئی دفعہ کسی برائی، کسی غلط کام کے لیے کنونس کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ تعویلیں بھی گھڑ لیتا ہے کہ یہ وجہ ہوگی اور یوں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں اور میں اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا، یہ بہت بڑا کام ہے جو تم کر کے آ رہے ہو، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ ذرا امیجن کریں، کیا یہ آسان بات تھی کہنی؟ آپ کا بیٹا آپ کے دوسرے بیٹے لے گئے ہیں، ایک تکلیف تو بیٹے کی جدائی کی، دوسری تکلیف اپنے سگے بیٹوں کی حرکت پر، اور کہہ کیا دیا ہے کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا، مر گیا تمہارا بیٹا، صبح گیا تھا ٹھیک ٹھاک ہنستا کھیلتا، اب مر گیا۔ کیا یہ آسان تھا جو حضرت یوسف نے کہہ دیا؟ کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے، اب صبر ہی بہتر ہے۔ کوئی آگے سے وائی ویلا نہیں مچایا، کیا بات کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کدھر سے آ گیا بھیڑیا، کیوں کیا تم نے ایسے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم لوگ، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا تم ہو ہی ایسے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، فرسٹ اسٹرائک، جب پہلی دفعہ آپ کو کوئی بری خبر ملتی ہے آپ اسی وقت صبر کریں، خاموش ہو جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم اگر تو مصیبت پڑھتے ہی صبر کرو، اگر تم مصیبت پڑھتے ہی صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو، یعنی کہ ایسا نہیں کہ بس صبر کر لیا ہے اب ٹھیک ہے، آپ انسان اپنے اسباب پورے استعمال کرتا ہے، لیکن اب آپ کے اوپر جب ایک دم سے آزمائش آئی ہے اور آپ اسی وقت صبر کریں اور ساتھ میں نیت رکھیں کہ میرا اللہ اس کا اجر دے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میرا اللہ گواہ ہے اس چیز کا، اور ثواب کی نیت رکھو تو میں جنت سے کم ثواب پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ وہ جو پہلا انسٹنٹ ہوتا ہے نا بچے، جو پہلی دفعہ آپ کو کوئی بری خبر ملتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے اور آپ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر صبر کر لیتے ہیں، یہ ایک سیکنڈ جو ہے نا، وہ پہلا جو آپ کا ریاکشن ہے وہ آپ کی پوری آخرت کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں۔ جو پہلے مومنٹ پہ تمہیں، کیونکہ سب سے جو پہلا مومنٹ ہوتا ہے نا اس میں ہی ہم غصے میں، فرسٹریشن میں، جس نے وہ خبر سنائی ہے یا تو اس کو 10 باتیں سنا دیتے ہیں یا اپنے نصیب کو کوس لیتے ہیں، یا آپ معاذ اللہ میم سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جی بتائیے بیٹے۔ میم تو یہ جیسے آپ بتا رہی ہیں نا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، تو کیا حضرت یعقوب نے مطلب اس ٹائم نہیں ڈھونڈا تھا اپنے بیٹے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ بیٹا اس کے بارے میں اگین میں کیونکہ مجھے کچھ قرآن یا حدیث سے کوئی ریفرنس نہیں ملتا تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ انہوں نے فوراً اٹھ کے ان کو ڈھونڈا یا نہیں۔ جو امپورٹنٹ بات تھی اگین قرآن میں جو مین چیز ہے جس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلا ان کا ریاکشن یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بری بھلی بات نہیں کی، کوئی بیٹوں کو گالیاں دینی نہیں شروع کی، کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ سے مدد ہی طلب کی جا سکتی ہے اس بات پہ جو تم کہہ رہے میم ہو۔ جی انسا بتائیے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم مطلب جب وہ اپنے بھائی کو لے کر گئے تھے تو انہوں نے ان کو اسی ٹائم مطلب کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد وہ خود نکال کر لے گئے واپس؟ نہیں، وہ پھر آگے جا کے ابھی ہماری 4 آیتیں اور رہ گئی ہیں، ہاں 4 آیتیں اور رہ گئی ہیں، اس میں ابھی یہ چیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کریں، اور جب ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے ہم روتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے رونا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگے، صبر کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ حضرت یعقوب بھی تو اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، تو کیا صبر اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم ساتھ رو نہیں سکتے؟ یا صبر اور برداشت میں پھر فرق کیا ہے؟ کیا اس پہ آپ بات کر سکتی ہیں کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟
लेकिन बेटे मुझे लगता है कि जो हम कर रहे होते हैं कि वो बर्दाश्त होती है, वो सब्र नहीं होता जो हम लोग कर रहे होते हैं। सब्र में आपकी, क्योंकि देखिए ना, जो नीयत है वो आपकी सवाब की होती है। बर्दाश्त में तो आप मौके का इंतजार करते हैं, है ना? जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली तो सब्र और बर्दाश्त में जो आप देखेंगे मेन फर्क नजर आएगा ना, सब्र में आप अल्लाह सुब्हान ताला से नेक जो है ना सवाब की नीयत के ऊपर करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला पे भरोसा करते हैं। हदीस में आ रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है ये, कि अगर तुम मुसीबत पड़ने पर सब्र करो और सवाब की नीयत रखो, यानी कि सब्र में आप सवाब की नीयत रखते हैं और बर्दाश्त में आप मौके का इंतजार करते हैं। और आंसू जी तो, ऐसा ही है। और हदीस में आता है कि आंसू तो अल्लाह की रहमत है। ये तो बिल्कुल गलत है कि आप सब्र करें तो आप रो नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसू तो अल्लाह की रहमत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ था तो आप रोए थे और आपने कहा था ये तो अल्लाह की रहमत है। मैम जी जी जी, ऐसा ही है मैम। थैंक यू। थैंक यू। मैम हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जी बेटा, हदीस कुदसी किस हदीस को कहते हैं? हदीस कुदसी वो होती है जो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी। वो कुरान में एडेड नहीं है, लेकिन वो अदर देन कुरान जो वही आपके ऊपर हुई, वो हदीस या हदीस कुदसी कहलाती मैम है। मैम जी बताइए। जी महक आप कुछ पूछना चाह रही हैं? लाइबा आप कुछ पूछना चाह रही मैम मैं ऐड करना चाह रही थी कि सब्र और बर्दाश्त में डिफरेंस भी तो हो सकता है ना, कि जब हम सब्र कर रहे हैं तो हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और अगर बर्दाश्त होता है तो हम बहुत पैसिव शिकवा करते हैं अल्लाह ताला के साथ, और हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते बल्कि चिढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि आप फिर मुकाबले के उसमें होते हैं, आप मौके का इंतजार में होते हैं। और जब आप सब्र करते हैं तो आप अल्लाह ताला के लिए करते हैं कि मेरा अल्लाह देख रहा है, एक वक्त मुझे एक दिन आएगा जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मेरे रब के सामने सारे मामलात रख दिए जाएंगे। मैम ये जो आप आंसू वाला बता रही हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो यानी लोगों के सामने नहीं रोना चाहिए, तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने रोना चाहिए, कि यानी हम उनके सामने भी रो सकते हैं और उनको भी यानी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपना और दुनिया में आपका मसला हल कर कौन सकता है? अपने रब के सामने अपना दिल खोल के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। यानी मैम मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि मेरे आंसू किसी को ना दिखाएं, सिर्फ आपके सामने मेरे आंसू निकले। अच्छी बात है, अगर आप बेनियाज होना चाहें इस चीज से तो अल्लाह ताला, हदीस में आता है कि जो बेनियाज होना चाहे अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देते हैं। तो मैम हमारे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बताइए। लाइक आई हैव मतलब मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि हमारी आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है, लेकिन हम जुबान से वही कहेंगे जो अल्लाह ताला की मर्जी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ था तब आपने ये फरमाया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारी आंख गमगीन होती है, हमारा दिल उदास होता है, लेकिन हम अल्फाज वही कहते हैं जो अल्लाह ताला जिस पे राजी हो। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटे, हम लेसन कंप्लीट कर लें। आप लोग बिल्कुल एंड में मैं क्वेश्चंस पूछूं लूंगी तो आप उस वक्त कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ लोग आई एम श्योर अगर किसी ने जाना होगा तो वो लेसन का वेट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप जरूर क्वेश्चंस शेयर करें, लेकिन बिल्कुल क्लास के एंड में करें, ठीक है, ताकि हम ये अपनी जो 4 आयतें हैं वो मुकम्मल कर लें। 3 आयतें रह गई हैं। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू सो मच। तो हमारे लिए इसमें जो लेसन है वो ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई इम्तिहान आता है, तो जैसे कि हजरत इब्राहीम की शेयर की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे साथ, कि उनका रिएक्शन क्या था, बहुत बड़ी आजमाइश थी। हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारा बच्चा हमारी आंख से दूर चला जाए और आगे से हमारे दूसरे बच्चे आके ये कहते हैं कि उसे तो भेड़िया कहा गया। ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उनका रिएक्शन जो था वो हमें बताया गया कि जब हमारे ऊपर इम्तिहान आए तो हम सब्र करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद तलब करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, उनकी मदद तलब की जाए। आगे चलते हैं। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. और कुछ अरसे बाद एक काफिला आया, जैसे कि अभी आप पूछ रही थी कि बाद में उनको निकाल के ले गए थे कि नहीं, फिर ये आगे कुरान में किस्सा कंप्लीट होता है। और कुछ अरसे बाद एक काफिला आया तो इन्होंने
بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، ایک بندے کو بھیجا آگے کہ پانی لے کر آئے، وہ کنواں نظر آ رہا تھا، کچھ روایات کے مطابق 3 دن کے بعد وہ لوگ آئے، مختلف روایتیں ہیں اس کے بارے میں، چلنے والے کو، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول، تو جب وہ نیچے انہوں نے ڈول لٹکایا وہ پکار اٹھا کہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، یعنی جب انہوں نے ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے اس کو پکڑ لیا اور وہ ساتھ جب کھینچا تو انہوں نے، کیونکہ اس وقت تو اس طرح سے کوئی ملتا تھا تو وہ اسے غلام بنا لیتے تھے، انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ تو کیش کریں گے، ہم اس کو بیچ دیں گے، ہمیں پیسے ملیں گے، تو انہوں نے کہا خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، خواہ انہوں نے اسے چھپا لیا، تو انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، فوراً چھپا کیوں لیا کہ یار کوئی ارد گرد سے اگر یہ نہ ہو کوئی آ کر فوراً گھر والے کوئی کلیم کر دیں کہ بھئی یہ تو ہمارا بچہ ہے، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا ایک پونجی، ایک منی سمجھ کے، ایک خزانہ سمجھ کے چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وشروه بثمن بخس ضرائهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا، حضرت یوسف اب مصر پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ایز اے غلام ان کو بیچ دیا، اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پہ، چند درہموں کے عوض، تھوڑے سے پیسوں کے عوض ان کو بیچ دیا، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بہت ہی قناعت پسند، یعنی کہ انہوں نے کوئی زیادہ حجت نہیں کی، زیادہ کوئی پیسے ویسے نہیں مانگے، تھوڑی سی قیمت پہ انہیں بیچ دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا، جو اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ جو عزیز مصر تھا، یعنی کہ ایک بڑی ہائر پوزیشن پہ جو وہاں پہ بندہ تھا، اس نے پھر حضرت یوسف کو خرید لیا، اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ کچھ روایات میں آتے ہیں کہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اس نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے خوبصورت بھی بہت تھے، ایک اچھے خاندان کے لگتے تھے، نبی کی تربیت تھی ان کے ساتھ، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ اچھے رکھ رکھاؤ والا اس طرح سا ہے، کوئی ٹپیکل غلام ٹائپ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں تمکن عطا کیا، یعنی کہ مکان، رہنے کی جگہ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ ایک بڑے ہائر پوسٹ والا بندہ وہاں پر رہتا ہے، اس کے گھر میں جا کے جب رہیں گے تو جو اس کے گھر آنے والے بھی ہوں گے وہ بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مصر کی ایک ثقافت تھی وہ بہت ہی آگے ایڈوانس لوگ تھے اس دور کے حساب سے۔ اگر آپ کبھی ایجپشن سویلائزیشن کے بارے میں پڑھیں تو ابھی بھی لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ بہت آگے پہنچ چکے تھے، ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ تھی یہاں پر، تو اب ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں، اور پھر گئے بھی عزیز مصر کے گھر پہ ہیں، وہ ایک ہائر سٹیٹس کا بندہ ہے، اس کے گھر آنے جانے والے لوگ بھی اس طرح کے ہوئے ہیں جو بزنس مین ہیں، جو اس طرح سے جو عوام کے جو آپ سمجھ لیں کہ ڈگنیٹریز میں سے تھے، تو ان کے ساتھ جب اٹھے بیٹھے گا تو پھر بہت ساری علم اس کو ملے گا، جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات سنے گا، کیونکہ ایز اے غلام گئے تھے، کچھ سرو کرتے ہوئے، کچھ ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسان گروم ہوتا ہے اس لحاظ سے، تو اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم، اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ سوچیں کہ ان کے بھائیوں نے سوچا کہ ہم نے چلو جی فارغ ہوئے، یوسف سے کنویں میں ڈال آئے، اب ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تو اپنے فیصلوں پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی پلان کر رہے تھے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ حضرت یعقوب نے جو ہمارا آج کا کی لیسن تھے اس میں یہی تھا کہ انہوں نے کہا، جو اس آیت میں سے ہم نے 2 لیسن نکالے تھے، پہلا یہ تھا کہ اپنے معاملوں کو پرائیویٹ رکھیں، انہیں پوشیدہ رکھیں، کیونکہ حضرت یعقوب نے بھی، ہمارا دین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل براڈ کاسٹ نہ کرتے پھریں کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، کس وقت کس لمحے ہم کہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صاف اور سیدھی بات ہمیشہ کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کہہ دیا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف کچھ پلاٹ کریں، بے شک کہ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن
ہمیں جان بوجھ کر غلط طریقوں سے جو ہے اپنے اپنوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اپنے فرینڈ، اپنے دوستوں، اپنے کزنس، کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہمارے کزن ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے. انسان ہر حال میں، جیسے کہ قرآن میں سورہ نساء میں ہے کہ چاہے وہ تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے نقصان ہی میں ہو. یہ بات. ٹیچر میں لیو کر سکتی ہوں؟ جی بتائیے بیٹا. میں لیو کر سکتی ہوں کلاس؟ جی بالکل، ہمارے 2 لیسنز ختم ہو گئے. آپ بالکل جو لیو کرنا چاہے کلاس بالکل کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ڈاکٹر عافیہ تھی وہ بھی حافظہ تھی اور وہ جو ہے سارے ڈاکٹر انجینئر. سوری مجھے آپ کی آواز پہ اب آواز آ رہی ہے میم؟ جی بتائیے بیٹا. میرا یہ کوشچن تھا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ جو تھی وہ سارا کام جو ڈاکٹر انجینئر آپ کو جانا وہ قرآن سے بتانا چاہ رہی تھی، جو پھر ان کو گریجویٹ کر لیا گیا. تو جیسے اور بھی عالمہ اور حافظہ وغیرہ تو پھر وہ کام پہ کیوں نہیں، مطلب یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کوشچن ہے. سوری میرے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا کوشچن. ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے، مجھے باقی نہیں آ رہی آواز. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں. تھینک یو سو مچ. تو فرمایا کہ صبر تو وہی ہے جو صبر کے شروع میں کیا جائے. ہماری ریئیکشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی امتحان کا وقت آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد حاصل کریں. آج کا ہمارا لیسن تک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.